السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں نے اپنی بے گناہی کی قسم کھائی تو لوگوں نے کہکا لگایا۔ جب میں خاموش ہوئی تو انہوں نے کہا، دیکھو یہ خاموشی تو اقرار ہے، لیکن میرا دل جانتا تھا میں بے قصور ہوں اور میرا رب دیکھ رہا ہے۔ میں نے جواب دینا چھوڑ دیا، بس درود پاک کو اپنا وکیل بنا لیا، اور پھر جو انصاف ہوا وہ دنیا کے لفظوں سے بڑا تھا۔ یہ کہانی ہے شمائلہ کی۔ میرا نام شمائلہ ہے۔ میں ایک مدرسے میں معلمہ ہوں، جہاں میں 9 سال سے بچیوں کو قرآن پڑھا رہی تھی۔ ہر کوئی عزت کرتا، شفقت سے پیش آتا، لیکن جیسے ہی نئی ناظمہ مطلب سربراہ آئیں، میرے خلاف ہواؤں کا رخ بدلنے لگا۔ کچھ ماہ بعد مجھ پر ایک ایسا الزام لگا جو نہ صرف میرے کردار بلکہ میرے ایمان پر بھی وار تھا۔ تم مدرسے کی زکوٰۃ کی رقم چرا رہی ہو۔ ایک شاگردہ کی ماں نے ناظمہ سے کہہ دیا کہ شمائلہ نے چھپ کر پیسے لیے ہیں۔ کوئی ثبوت نہ تھا، کوئی گواہ نہ تھا، مگر الزام اتنا زہریلا تھا کہ پورے شہر میں میرے خلاف باتیں ہونے لگیں۔ سب نے چھوڑ دیا۔ ناظمہ نے مجھے دفتر میں بلا کر سخت الفاظ کہے۔ میرے کئی شاگردائیں آنکھیں چرانے لگی۔ کچھ استاذہ نے میرے ہاتھ سے سلام لینا بھی چھوڑ دیا۔ محلے میں بھی گوئیاں شروع ہو گئی، باہر سے نیک لگتی ہے، اندر سے کیسی نکلی۔ میں راتوں کو جاگتی، قرآن سامنے رکھ کر کہتی، اے اللہ، میں تیرے قرآن کی تعلیم دیتی ہوں، اور آج اسی قرآن والوں نے مجھ پر شک کیا ہے۔ میرے دل نے کہا، اگر تو حق پر ہے تو جواب نہ دے، بس درود پڑھ اور معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دے۔ میں نے خود کو خاموش کر لیا، نہ صفائی دی نہ جواز، بس فجر کے بعد 313 بار درود ابراہیمی ہر روز بغیر ناگا، کبھی آنکھیں نم کبھی دل کانپتا ہوا۔ درود کی برکت، حق کا ظہور۔ 2 ماہ بعد ناظمہ کے بھائی کی بیٹی نے خود اعتراف کر لیا کہ امی نے غلط الزام شمائلہ آپا پر لگوایا، اصل رقم تو ان کے گھر میں استعمال ہو رہی تھی۔ اس اعتراف کی ویڈیو ایک بچی نے ریکارڈ کی تھی، اور وہ ویڈیو خود ناظمہ تک پہنچ گئی۔ اب وہی لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، میرے پاؤں چھو کر معافی مانگ رہے تھے۔ عزت کی بحالی، لیکن اللہ کے انداز میں۔ مجھے مدرسے کی نگران بنا دیا گیا، میری تنخواہ دگنی ہو گئی، اور محلے میں جو لوگ مجھ پر طنز کرتے تھے اب اپنی بچیوں کو قرآن سیکھنے کے لیے میرے پاس بھیجتے ہیں۔ وظیفہ جو میں نے صبر کے ساتھ پڑھا، روزانہ 313 بار درود ابراہیمی، ساتھ صرف ایک دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس عزت کی حفاظت میں خود نہیں کر سکتی اسے آپ کے حوالے کرتی ہوں، میرا رب میرا وکیل بن جائے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمت جب دل پر لگتی ہے تہمت جب دل پر لگتی ہے تو انسان کا وجود خالی سا ہو جاتا ہے، لیکن اگر صبر کر لیا جائے اور درود پاک کو اپنا ترجمان بنا لیا جائے تو اللہ وہ انصاف کرتا ہے جو دنیا کے منہ بند کر دیتا ہے۔ جو لوگ تم پر انگلی اٹھاتے ہیں کل وہی آپ کے قدم چومیں گے، اگر آپ خاموش رہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی بے گناہی رب کے سپرد کر دو۔ اگر آپ پر کبھی جھوٹا الزام لگے اور زبان پر جواب نہ ہو تو صرف درود پاک پڑھو، وہ آپ کو سب سے بڑا گواہ بنائے گا۔ آپ کے رب کی عدالت میں، جہاں جھوٹ ٹکتا نہیں اور صبر ہار نہیں سکتا۔ دنیا کی سب سے کڑوی بات وہ ہوتی ہے جو ہم نے کہی ہی نہ ہو مگر ہمیں اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے۔ تہمت صرف ایک الزام نہیں ہوتی، یہ روح پر چبھنے والا زخم ہوتا ہے، جب بولنے سے بھی نہیں بڑھتا، بس اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتا ہے۔ ایسا وقت آتا ہے جب خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے اور صفائی بھی شک بن جاتی ہے۔
لیکن ایسے وقت میں ناظرین جو شخص زبان بند کر کے دل کو اللہ کے حضور پیش کر دے وہ دنیا کے جملوں سے بچ تو نہیں سکتا لیکن وہ اللہ کی عدالت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ صبر کی سب سے اونچی شکل جب انسان جواب نہ دے بس درود پڑھتا رہے۔ درود شریف وہ طاقت ہے جو انسان کی بے آواز فریاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ کے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ دنیا والوں نے شمائلہ کو بدنام کیا لیکن اس نے نہ شور مچایا، نہ تانے دیے، نہ صفائیاں پیش کی۔ اس نے صرف ایک کام کیا، درود پڑھا اور خاموشی سے رب کے حوالے کر دیا۔ رب کا انصاف، خاموش مگر فیصلہ کن۔ ناظرین، اللہ کی عدالت میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیری نہیں، وہ جسے چاہے وقت پر عزت دیتا ہے۔ شمائلہ پر الزام لگانے والوں کا پردہ فاش ہو گیا اور جو لوگ اس کے بارے میں چپ تھے وہ بھی سچ بولنے لگے۔ یہ رب کا وعدہ ہے، جو مجھ پر بھروسہ کرے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ تو آج کا سیکھنے کا نقطہ یہ ہے، اگر آپ پر بھی کبھی جھوٹا الزام لگے یا لوگ آپ کو اس گناہ کا مجرم سمجھے جو آپ نے کیا ہی نہ ہو تو شور مت کریں، خاموشی کے آنسو بہائیں اور درود پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ کی عدالت میں صرف دل کی صدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہی سچ بولتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے خاموشی کمزوری لگتی ہے لیکن اللہ کے سامنے یہی خاموشی آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اور جب کوئی آپ کو بدنام کرے تو بس ایک کام کریں، اللہم صلی علی محمد پڑھتے رہنا، کیونکہ درود وہ زبان ہے جو انصاف کی صدا بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔